بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ جناب الماس ایم صاحب کی لکھی ہوئی کہانی حضرت خالد بن ولید جاری ہے، تو آئیے اس کی دوسری قسط سنتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت عباس اگرچہ مشرف با اسلام ہو چکے تھے، مگر ابھی تک مکہ معظمہ میں ہی مقیم تھے۔ جب لشکر مشکرین کعبہ سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تو جناب عباس نے ایک تیز رفتار قاصد مدینہ بھیج کے آپ کو مشرکین مکہ کے ارادوں اور تیاریوں سے آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اطلاع پا کر 5 شوال سن 3 ہجری کو اپنے 2 خبر رسانوں کو، جن کے نام انس اور مونس رضی اللہ عنہ تھے، دریافت حال کے لیے بھیجا۔ ان مخبروں نے واپس آ کر حضور کو اطلاع دی، اے رسول خدا، قریش مکہ کا لشکر مدینہ کے قریب عریز تک پہنچ چکا ہے۔ عریز مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ وہی گاؤں تھا جس پر ابو سفیان نے 200 سواروں کے ساتھ مدینہ سے واپس جاتے ہوئے شبخون مارا تھا۔ اس شبخون میں گھاس کے ڈھیر، مکانات، پھلدار درخت جل گئے اور سعد بن عمرو نامی ایک انصاری نے جام شہادت نوش کیا۔ دوسری صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے مشرکین مکہ کے لشکر کی عریز تک پہنچنے کی خبر سے مطلع فرمایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ ایک تجربہ کار مہاجر نے رائے دی، اے اللہ کے رسول، میرا خیال ہے کہ خواتین کو شہر سے باہر قلعوں میں بھیج دیا جائے اور دشمن کا مقابلہ شہر میں محصور ہو کر کیا جائے۔ بعض اور تجربہ کار صحابہ نے بھی اس رائے کی تائید کی۔ ان تائید کرنے والوں میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا، لیکن وہ نوخے صحابی جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان میں سے کسی نے اس رائے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم بہادروں کی طرح شہر سے نکل کر دشمن کے حملے کا جواب دیں گے۔ ہمیں ایسی کوئی مجبوری لاحق نہیں کہ ہم شہر کے اندر محصور رہ کر مشرکین سے دفاعی جنگ کریں۔ ان نوعمر صحابی کے ساتھ ان کے تمام یار دوست ہو گئے اور سب نے فردن فردن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلے میدان میں جنگ کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب دیے بغیر گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو آپ کے جسم اطہر پر ذرہ موجود تھی۔ اس وقت بعض لوگوں کو ندامت ہوئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف کیوں مشورہ دیا۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں تو ہم شہر کے اندر رہ کر جنگ کرنے پر تیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیغمبر کو زیب نہیں دیتا کہ ہتھیار پہن کر بغیر قتال کے انہیں اتارے۔ مشرکین مکہ بروز بدھ مطابق 4 شوال سن 3 ہجری مدینہ پہنچ کے کوہ احد کے دامن میں خیمہ زن ہو گئے۔ اس کے 2 دن بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے وقت اپنے 1000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور کوہ احد کی طرف روانہ ہوئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول 300 سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھا، مگر ہر 100-200 قدم چلنے کے بعد گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیتا۔ لوگ اسے حیرانی سے دیکھتے، مگر جب وہ سوال کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتے تو وہ اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیتا۔ اس طرح عبداللہ بن ابی گھوڑا روکتا اور بڑھاتا ہوا لشکر رسول کے ساتھ مقام شیخین تک جا پہنچا اور گھوڑے کی راسیں کھینچ کے رک گیا۔ اسلام کا ایک شدائی گھوڑا بڑھا کے اس کے پاس پہنچا اور پوچھا، اے ابن ابی، تم نے اپنا گھوڑا کیوں روک لیا؟ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ ہاں، ابن ابی نے قدر غصے سے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ مگر کیوں؟ مسلمان نے دریافت کیا۔ ابن ابی نے بڑی رونت سے جواب دیا، اس لیے کہ میری رائے پر عمل نہیں کیا گیا۔ تم کون ہوتے ہو اپنی رائے پہ عمل کرانے والے؟ مسلمان نے تلوار کھینچ لی۔ جنگ کے دنوں میں رائے اور حکم صرف سالار فوج کا چلتا ہے، یوں بھی ہمارے قائد اور ہمارے رہبر خدا کے رسول ہیں، وہ ہمیں میدان جنگ میں لے جا رہے ہیں۔ اس نے تحکم سے کہا، اے ابن ابی، تلوار نکالو، تم نے اپنے سپہ سالار اور میرے رسول کی حکم عدولی کی ہے، میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ ابن ابی گھبرا گیا۔ اس نے فوراً اپنی ڈھال سامنے کر دی کہ کہیں اس پر وار نہ ہو جائے۔ اسی وقت حکم رسول پہنچا، پڑاؤ کا حکم دیا جاتا ہے۔
گھوڑے روکے جائیں، جو واپس جانا چاہتا ہے اسے ہرگز نہ روکا جائے۔ بس مقامی شیخین پر پڑاؤ کیا گیا۔ ابن ابی اپنے 300 سواروں کو لے کر واپس ہو گیا۔ لشکر اسلام 1000 سے گھٹ کے صرف 700 رہ گیا۔ ممکن ہے کہ 1/3 لشکر کی واپسی سے کچھ لوگ افسردہ ہوئے ہوں۔ سپہ سالار اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو تم سے دور کر دیا، وہ تمہیں ان سے بے نیاز رکھے گا۔ پڑاؤ کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام پر تنقیدی نظر ڈالی۔ آپ کو لشکر میں بہت سے کم سن بچے نظر آئے۔ چنانچہ جب زید بن ثابت، برا بن عازب، ابو سعید حضری، عبداللہ بن عمر خطاب اور عرابہ اداسی وغیرہ کو واپس جانے کا حکم ہوا، مگر ذوق جانصاری کا یہ عالم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لشکر کا جائزہ لے رہے تھے تو اس دوران ایک کمسن بچہ جس کا نام رافع بن خدیج بار بار اپنی ایڑیاں اونچی کر کے خود کو بلند کر رہا تھا تاکہ اس کا قد اونچا لگے اور وہ جوانوں میں شمار کیا جائے۔ سپہ سالار لشکر اسلام نے رافع کے ذوق و شوق اور جہاد کے پیش نظر اسے لشکر کے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ رافع کو اجازت ملنے پر وہاں ایک بڑی دلچسپ اور عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ رافع بن خدیج کے محلہ ہی کا ایک اور بچہ جس کا نام سمرہ جندب خزاری تھا، اس نے بھی لشکر میں شریک ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ سمرہ بن جندب منہ سکوڑے مگر غم و غصہ میں بھرا ہوا جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور بے باکی سے بولا، اے خدا کے رسول، آپ میرے ساتھ زیادتی فرما رہے ہیں۔ بچہ کے اس گستاخانہ انداز پر صحابہ کرام کی تیوریوں پر بل پڑ گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور نرمی سے دریافت فرمایا، کیا زیادتی ہوئی ہے تمہارے ساتھ؟ سمرہ بن جندب نے سینہ پھلا کر کہا، اے خدا کے رسول، میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں، مجھے بھی لشکر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضور اس کے جذبہ سے بہت متاثر ہوئے، فرمایا، ٹھیک ہے، تمہارا مقابلہ کرایا جائے۔ بس ایک طرف سے رابع بن خدیج اور دوسری طرف سے سمرہ بن جندب خم ٹھونکتے ہوئے ایک دوسرے کے مقابل آئے۔ تمام صحابہ کرام اس دلچسپ مقابلہ کو دیکھنے کے لیے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ رافع اور سمرہ ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور شہزور پہلوانوں کی طرح ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ مقابلہ برابر کا تھا اور بہت دیر تک جاری رہا۔ ایک روایت کے مطابق کشتی لڑنے کے دوران سمرہ نے رافع سے سرگوشی میں کہا، رافع، ہم دونوں طاقت میں برابر معلوم ہوتے ہیں اور شاید ایک دوسرے کو نہ پچھاڑ سکیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری خاطر شکست کھا جاؤ؟ رافع نے بھی اسی طرح سرگوشی میں جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھے پچھاڑنے کا دعویٰ کیا ہے، میں کیوں شکست کھاؤں؟ پیارے دوست، سمرہ بن جندب نے خوشامد کی، میں نے زور لگا کے دیکھ لیا، میں تمہیں اپنی طاقت سے نہیں پچھاڑ سکتا، تمہیں تو اجازت مل گئی ہے، اب تم مجھ سے تعاون کرو اور شکست مان لو تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے۔ دوسرے ہی لمحے رافع بن خدیج زمین پر گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمرہ کو بھی اجازت دے دی، مگر آپ کے پرنور چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ تھی۔ دوسرے دن منہ اندھیرے عریس سے پڑاؤ اٹھا۔ لہو فام کوہ احد مدینہ منورہ کے شمال سے جنوب تک 7 میل میں پھیلا ہوا ہے۔ درمیانی حصہ ایک نیم دائرے کی شکل میں ہے۔ اس قوس میں گھری ہوئی ایک گھاٹی میں لشکر اسلام نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کرتے وقت جبل احد کو پشت پر رکھا۔ کوہ احد کے جنوبی حصہ میں وادی کنات تھی، اس کے کنارے پر جبل یمین یا جبل دبا کا درہ تھا۔ پشت کی طرف سے لشکر اسلام تک پہنچنے کا یہ واحد رستہ تھا، چنانچہ آپ نے اس درے پر 50 تیر اندازوں کا ایک مضبوط دستہ متعین کیا۔ اس دستے کی کمان عبداللہ بن جبیر کو عطا کی گئی۔ حضور نے انہیں ہدایت دی کہ درہ کی ہر حالت میں حفاظت کرنا اور فتح و شکست کسی بھی حالت میں اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا۔ پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو لشکر کا علم عنایت کیا اور زبیر بن عوام رسالے کے افسر مقرر ہوئے۔ حضرت حمزہ کو اس حصہ فوج کی کمان عطا ہوئی جو زرہ پوش نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کرتے وقت فرمایا، اگر تم نے صبر و استقامت کا ثبوت دیا تو فتح تمہاری ہی ہوگی۔ دوسری طرف مشرکین مکہ نے اپنے لشکر کی ترتیب بہت سوچ سمجھ کے کی۔
جنگ بدر میں وہ بڑی ذلت آمیز شکست اٹھا چکے تھے اور انہیں مسلمانوں کی شمشیر خارا شگاف کا تجربہ بھی ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے فوج کے مختلف حصوں پر صرف ایسے سرداروں کو مقرر کیا جو انتہائی تجربہ کار، پرجوش اور شجاع تھے۔ ابو سفیان نے میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا، میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو سردار کیا۔ اکرمہ کو میسرہ کی کمان اس لیے دی گئی کہ اس کا باپ ابو جہل بدر میں مارا گیا تھا۔ سواروں کے دستوں کی کمان صفوان بن امیہ کو دی گئی، اس کا باپ امیہ بھی غزوہ بدر میں قتل ہوا تھا، اس لیے اسے اہمیت دی گئی۔ تیر اندازوں کا سردار عبداللہ بن ابی ربیع کو بنایا گیا۔ لشکر کا مقدمہ ابو عامر عبد عمرو بن صفی کی زیر کمان دیا گیا۔ یہ شخص قبیلہ اوس کا ایک سردار تھا اور ایام جاہلیت میں راہب ہو گیا تھا۔ پھر جب جزیرہ العرب نور الاسلام سے منور ہوا تو اس پر ایسی نحوست اور بدبختی طاری ہوئی کہ رہبانیت سے منہ موڑ کر اپنے چند دوستوں کے ساتھ مکہ بھاگ گیا اور وہاں جا کر کفار مکہ میں شامل ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے اپنا علمبردار طلحہ کو بنایا۔ ان سفارائیوں کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ خواتین مکہ جو اپنے رشتہ داروں میں جوش پیدا کرنے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے آئی تھیں، انہوں نے ہندہ زوجہ ابو سفیان کی سرکردگی میں دف بجا بجا کر رزمیہ گیت گانے شروع کیے۔ ہم آسمانی ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر خرام کرتی ہیں، اگر تم قدم آگے بڑھاؤ گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی، اگر تم پیچھے ہٹے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی، اس جدائی میں محبت نہیں ہوگی۔ چنانچہ جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے مشرکین کی طرف سے ابو عامر 150 آدمیوں کے ساتھ صفوں سے آگے آیا۔ اس نے پکار کر کہا، اے اہل مدینہ، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ایک انصاری نے جواب دیا، ہاں او بدکار، ہم تجھے خوب جانتے ہیں، خدا تیری آرزو پوری نہ کرے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے علمبردار طلحہ نے چند قدم آگے بڑھ کر طنز کا تیر چلایا، کون ہے جو مجھے جہنم میں بھیج دے یا میں اسے جنت میں پہنچا دوں؟ اس کے اس طنز میں یہ بات پوشیدہ تھی کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جہاد میں مسلمان موت کو گلے لگائے تو وہ شہید ہو کر جنت میں جاتا ہے اور کافر قتل ہو کر جہنم رسید ہوتا ہے۔ اس کے اس بات پر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ ذوالفقار چمکاتے آگے بڑھے اور پہلے ہی وار میں طلحہ کا کام تمام کر کے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ طلحہ کا بھائی عثمان فوراً بھائی کا بدلہ لینے کے لیے رجز پڑھتا ہوا آگے آیا۔ اس کے سامنے جناب امیر حمزہ پہنچے۔ عثمان نے ان پر تلوار کا وار کیا، جناب حمزہ نے وار خالی دے کر جوابی وار کیا۔ وار ایسا شدید تھا کہ آپ کی تلوار اس کے شانے سے گزر کر کمر تک اتر گئی اور وہ گرتے ہی ختم ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے نعرہ لگایا، میں ساقی حجاج کا بیٹا ہوں۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں جناب حمزہ، جناب علی المرتضیٰ اور ابو دجانہ نے ایسی شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ مشرکین کے دانت کھٹے ہو گئے، ان کی صفیں الٹ گئیں اور ان میں کمزوری اور شکست کے آثار بڑی تیزی سے نمایاں ہونے لگے۔ اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالار لشکر اسلام نے اپنے دستے مبارک میں ایک تلوار لے کر بلند کی اور فرمایا، مسلمانوں، تم میں کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ کئی صحابی لپک کر آپ کے پاس پہنچے اور جانثاری کی درخواست کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرف و فخر حضرت ابو دجانہ کو عطا کیا۔ حضرت ابو دجانہ اس غیر متوقع عزت پر شجاعت سے سرشار ہو گئے۔ انہوں نے حضور کے دست مبارک سے تلوار لے کر اسے بوسہ دیا، سر پر سرخ رومال باندھا جو جنگ کے دوران ان کی شناخت ہوا کرتا تھا، پھر اکڑتے اور غرور سے سر بلند کرتے ہوئے دشمن فوج پر برق و باد کی طرح ٹوٹ پڑے۔ حضور پرنور نے اس موقع پر فرمایا، اللہ جل شانہ اس چال سے ناراض ہوتا ہے لیکن اس موقع پر نہیں۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غرور اور اکڑ کو پسند نہیں کرتا بلکہ ناراض ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع پر جب مسلمان جہاد کر رہے ہوں اور دشمن ان کے مقابلے پر ہوں تو اللہ اپنے بندے کے غرور سے ناراض نہیں ہوتا۔ ابو دجانہ نے آپ کی عطا کی ہوئی تلوار سے کئی مشرکوں کو قتل کیا۔ اس دوران اچانک ان کی نظر ہندہ ابو سفیان کی بیوی پر پڑی، وہ شہیدوں کے اعضاء کاٹ رہی تھی۔ ابو دجانہ کی تلوار بلند ہوئی اور انہوں نے چاہا کہ ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیں، مگر پھر ان کا اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا۔
تبرا کے بیان کے مطابق ابو دجانہ نے یہ پسند نہ کیا کہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ تلوار کو ایک عورت کے خون سے آلودہ کریں، چنانچہ وہ ہندا کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جناب حمزہ اپنی دستی تلوار سے مشرکین کو جہنم رسید کر رہے تھے، ان کے سامنے جو آیا مارا گیا۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ہندا نے جیر بن مطعم کے حبشی نژاد غلام وحشی کو اس بات پر مامور کیا تھا کہ وہ امیر حمزہ کو قتل کر دے، اس کے صلہ میں اسے آزادی دے دی جائے گی۔ چنانچہ وحشی جناب حمزہ کی طاق میں تھا۔ ایک مرتبہ جناب حمزہ اس کے نشانے پر آ گئے۔ وحشی نے فوراً طاق کر نیزہ مارا جو ان کی ناف میں لگا اور آر پار ہو گیا۔ جناب حمزہ لڑکھڑا کر گرے اور شہید ہو گئے۔ عتبہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی حضرت حمزہ کو گرتے دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگی اور اپنے گلے کا ہار اتار کر وحشی کے گلے میں ڈال دیا۔ بلا شبہ مشرکین مکہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، ان کے علمبردار ایک کے بعد ایک قتل ہو رہے تھے، لیکن ان کے قدم جمے ہوئے تھے۔ دراصل میدان بدر میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے خیال ان کے قدم جمائے ہوئے تھا، مگر وہ کب تک اسلام کے شیدائیوں کے سامنے ٹھہر سکتے تھے؟ لشکر اسلام کے ساتھ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ اور ابو دجانہ جیسے شمشیر زن موجود تھے، اور آخر ان کے حملوں سے مشرکین مکہ کے جمے ہوئے قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر میدان سے بھاگ اٹھے۔ اس بدحواسی اور بھگدڑ میں قریش مکہ اپنی رجس خواں ماہ پاراؤں کو بھی بھول گئے، جو مکہ سے اپنے حسن و جمال کی گرمی سے اپنے لشکریوں کو گرمانے اور برمانے کے لیے ان کے ساتھ آئی تھیں۔ وہ ان حسیناؤں کو چھوڑ بھاگے تھے اور اب انہیں مسلمانوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ مسلمانوں کی کم عقلی یہ ہوئی کہ وہ مشرکین مکہ کی پسپائی کو ان کی شکست سمجھ بیٹھے اور جنگ سے منہ موڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس غلطی کا لشکر اسلام کو بڑا خوفناک خمیازہ بھگتنا پڑا۔ میدان میں لڑنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہی جبل عنین کے دروازے پر معمور تیر انداز دستے نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور دشمن کے کسی ناگہانی حملے سے بے پرواہ ہو کر مال غنیمت سمیٹنے میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر نے انہیں روکا، مگر وہ نہیں رکے۔ پھر عبداللہ بن جبیر نے انہیں آواز دے کر خبردار کیا، رک جاؤ بدبختو، تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر حالت میں درہ کی حفاظت کرنا اور فتح و شکست کسی حالت میں بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ اس پر ایک تیر انداز نے پلٹ کر جواب دیا، اے سردار، ہم جنگ کے دوران آپ کے حکم کے پابند تھے، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، آپ ہمیں حکم نہ دیجیے۔ یہ کہتا ہوا وہ مال غنیمت سمیٹنے چلا گیا۔ تیر انداز دستے کی اس عجلت اور اپنے سردار بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی سے ان کے قدم چومتی نصرت و کامرانی پیچھے ہٹ گئی اور نیک بختی نے منہ پھیر لیا۔ قریش مکہ سبھی بزدل نہ تھے اور نہ ہی سب بھاگے تھے، جنگ ابھی تک ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ مکہ کی فوج میں خالد بن ولید جیسا بہادر اور باشعور جرنیل موجود تھا۔ خالد نے اپنے ساتھیوں کی کمزوری کو پہلے ہی محسوس کر لیا تھا اور اسے یقین تھا کہ مشرکین مکہ زیادہ دیر تک مسلمانوں کے سامنے نہ ٹھہر سکیں گے، اس لیے وہ جنگ کے دوران گھوڑا بھگا بھگا کر مسلمانوں کی کوئی ایسی کمزوری تلاش کرتا رہا تھا جس سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے ساتھیوں کے اکھڑتے ہوئے قدم دوبارہ میدان میں جما سکے۔ آخر خالد کی تیز نظروں نے مسلمانوں کی وہ کمزوری تلاش کر لی جو ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کر سکتی تھی۔ یہ کمزوری کیا تھی؟ جبل عنین کے درے سے تیر اندازوں کا ہٹنا۔ اس وقت درہ تقریباً خالی تھا، صرف عبداللہ بن جبیر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ درے پر موجود تھے اور اپنے تیر اندازوں کی حماقت اور عجلت پر آنسو بہا رہے تھے۔ خالد بن ولید کو ایسے ہی کسی موقع کی تلاش تھی۔ وہ فوراً صرف 100 سواروں کی میت میں کوہ احد کے اوپر سے ہو کر پشت کی طرف پہنچا اور درے پر بھرپور حملہ کر دیا۔ تیر اندازوں کے سردار عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 12 آدمی تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید کو روکنے کی کوشش کی، مگر لمحوں میں سب کے سب شہید ہو گئے۔ پھر خالد کا دستہ ان شہیدوں کو رونتا ہوا ان مسلمانوں پر عقب سے حملہ آور ہوا جو مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے۔ ایک تو اچانک حملہ اور پھر حملہ بھی خالد بن ولید جیسے جرنیل اور اس کے سواروں کا، دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اہل اسلام ایسے غافل تھے کہ اس ناگہانی حملے کی تاب نہ لا سکے اور ایسے بدحواس ہوئے کہ اپنے بیگانے کی بھی تمیز نہ رہی اور
آپس ہی میں ایک دوسرے پر تلواریں چلانے لگے۔ محمد حسنین ہیکل مصری اپنی کتاب حیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھتے ہیں، جو مسلمان ذرا دیر پہلے کلمت اللہ کی سرفرازی اور عقیدہ کی حفاظت کے لیے صف بندی اور ترتیب کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، ذرا دیر کے بعد ان کی صفیں تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئیں۔ وہ موت کی دلدل میں پھنس گئے اور بربادی اور ہلاکت کے چنگل میں پھنس کر دم توڑنے لگے۔ اسی دوران لشکر اسلام کے علمبردار مصعب بن عمیر کو ابن قیمہ نامی ایک مشرک نے پشت سے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ جناب مصعب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہم شکل تھے۔ ابن قیمہ کو یہی شبہ ہوا کہ اس نے سپہ سالار اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، اس لیے وہ نعرہ لگاتا ہوا اپنے لشکر کی طرف بھاگا کہ میں نے ابو القاسم کو قتل کر دیا ہے، خاکم بدہن۔ حالانکہ اس وقت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے گھیرے میں محفوظ تھے، مگر ابن قیمہ کی یہ آواز عام مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ ان کے اوسان خطا ہو گئے اور بڑے بڑے اولو العزم صحابہ حوصلہ ہار بیٹھے، مگر حضرت علی شیر خدا کی تلوار اس وقت بھی برق اجل بن کر مشرکوں پر گر رہی تھی۔ حضرت عمر نے شکستہ دل ہو کر تلوار پھینک دی کہ اب لڑنے سے کیا حاصل۔ حضرت انس بن نصر انصاری نے کہا، اب زندہ رہ کر کیا کریں گے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ عجب اضطراب کا عالم اور ابتلا کا وقت تھا، مگر صحابہ کو یقین نہ آ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ بہت سے صحابہ آپ کو ڈھونڈتے اور لڑتے ہوئے مشرکین کے غول میں دور تک پہنچ گئے۔ اچانک کعب بن مالک کی نظر آپ پر پڑی تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے، مسلمانوں، رسول خدا یہاں ہیں۔ حضور پاک نے کعب کو خاموش رہنے کی تلقین کی، مگر آواز بلند ہو چکی تھی اور اس آواز کے ساتھ ہی جانثار اس طرف سمٹنا شروع ہو گئے، لیکن ساتھ ہی کفار کی توجہ بھی اس طرف ممدول ہو گئی اور انہوں نے اپنا رخ ادھر کر لیا۔ ابن قیمہ، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھوکے میں لشکر اسلام کے علمبردار مصعب بن عمیر کو شہید کر کے ابو القاسم کی شہادت کا اعلان کیا تھا، وہ حضور کی حیات کی خبر سن کر تیزی سے آواز کی طرف پلٹا۔ دوسرے مشرکین کا ریلا بھی اس آواز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے سیلاب کو تیزی سے بڑھتے دیکھا تو آپ نے بآواز بلند پکار کر کہا، کون مجھ پر جان قربان کرتا ہے؟ حضور کی اس آواز پر زیاد بن سکن انصاری اپنے 6 انصار ساتھیوں کو لے کر آگے آئے اور اس ریلے کے سامنے دیوار بن گئے۔ فداکاری اور وفاداری کا یہ ایک اعلیٰ مظاہرہ تھا۔ زیاد اور ان کے ساتھی ایک ایک کر کے نبی کریم پر قربان ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ابن قیمہ صفوں کو چیرتا ہوا حضور تک پہنچ گیا اور چہرہ مبارک پر تلوار سے وار کیا، جس سے آپ کے خود کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر چہرہ مبارک میں چبھ گئیں۔ پھر عتبہ بن وقاص نے ایک پتھر کھینچ کر مارا، جس سے حضور کا ہونٹ زخمی ہو گیا اور ایک دانت، بعض روایتوں میں 2 دانت، شہید ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جانثاروں نے حضور کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ابو دجانہ آپ پر جھک کر ڈھال بن گئے، دشمن کا جو تیر آتا وہ اپنی پیٹھ پر روکتے۔ جناب طلحہ دشمن کی تلوار کے وار اپنے ہاتھ پر روکتے تھے۔ آپ نے مشرکین پر اس قدر تیر برسائے کہ 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ پھر انہوں نے اپنی سپر سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ڈھانپ لیا تاکہ کوئی وار نہ پڑ سکے۔ حضرت عمارہ ایک صحابیہ تھیں جو پانی پلانے آئی تھیں، وہ بھی حضور کے سامنے سپر بن کر کھڑی ہو گئیں اور زخمی ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تلواریں چمک رہی تھیں، مگر رحمت عالم اور محسن انسانیت کی زبان مبارک پر وہ الفاظ تھے جو آپ کی پیغمبرانہ عظمت کی دلالت کرتے ہیں۔ بخاری غزوہ احد جلد 2، رحمت للعالمین کے وہ الفاظ اس طرح درج ہیں، خدایا میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک مشرک جس کا نام ابی ابن خلف تھا، گھوڑا بھگاتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا۔ یہ مشرک مکہ معظمہ میں قسم کھا کر کہا کرتا تھا، میرے پاس ایک گھوڑا ہے، میں اسے روز جوار کھلاتا ہوں، اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروں گا۔ جواب میں حضور فرمایا کرتے تھے، انشاءاللہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ ابن ابی کو اپنی وہ قسم پوری کرنے کا موقع نظر آیا، چنانچہ وہ تلوار سونت کر حضور کی طرف بڑھا۔
آپ کے جانثار درمیان میں آ گئے۔ رسول خدا نے اپنے وفاداروں سے فرمایا، اسے مت روکو، آنے دو۔ پھر حضور نے قریب کھڑے ہوئے ایک صحابی حارث بن سمہ انصاری سے برچھا لیا اور حملے کے لیے آتے ہوئے ابی کی ہنسلی پر تاک کے کھینچ مارا۔ اس سے ابی کو ہلکا سا زخم آیا۔ اس کے خون تو نہ بہا، مگر وہ گھوڑے سے گر گیا اور بیل کی طرح ڈکرانے اور ہانپنے لگا۔ ابی کے ساتھی جو اسے گھوڑے سے گرتا دیکھ کر رک گئے تھے، انہوں نے ابی کو ہانپتے کانپتے دیکھ کر کہا، بیکار دھاڑ رہے ہو، تمہیں تو محض ایک خراش آئی ہے۔ ابی نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا؟ اللہ کی قسم، اگر یہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ میری جگہ اگر مضر و ربیہ بھی ہوتے تو آپ ان سب کو ہلاک کر دیتے۔ روایت ہے کہ ابی ابن خلف واپسی کے سفر میں صرف کے مقام پر پہنچ کے ہنسلی کے اس زخم کی تاب نہ لا کر مر گیا۔ حضرت علی نے حضور کی شہادت کی خبر سن کر بھی ہاتھ نہ روکا تھا اور وہ مشرکوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے۔ جب ان کے کان میں حضور کی سلامتی کی آواز پڑی تو وہ تیزی سے حضور کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے مایوس ہو کر تلوار پھینک دی تھی، وہ بھی واپس آ گئے۔ اس طرح جناب ابو بکر، جناب زبیر اور جناب سعد بھی حضور کے پاس پہنچ گئے۔ حضور کو اپنی حفاظت میں لیا اور ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ مسلمان ایک بار پھر جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ مشرکین بھی دوبارہ مقابلے پر آ گئے، مگر دونوں طرف کے لشکری تھکے تھکے سے تھے۔ ابو سفیان نے حضور کا تعاقب کیا، مگر آپ کے ساتھیوں نے اس پر پتھروں کی بارش کر دی اور اسے واپس جانا پڑا۔ اب لڑائی رک گئی۔ یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جس وقت حبشی غلام وحشی نے نیزہ مار کر جناب حمزہ کو شہید کیا تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ خوشی سے ناچ اٹھی۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہوئیں۔ ہندہ نے اسی خوشی میں اپنے گلے سے قیمتی ہار اتار کر قاتل حمزہ وحشی کے گلے میں ڈال دیا، مگر اسی وقت جنگ میں تیزی آ گئی اور ہندہ اپنی خوشی کا پوری طرح اظہار نہ کر سکی۔ پھر جب کسی نے بلند آواز سے پکارا کہ میں نے ابو القاسم محمد بن عبداللہ کو قتل کر دیا ہے، تو مشرکین مکہ کی عورتوں کی بن آئی۔ وہ خوشی کے مارے شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر بربریت پر اتر آئیں اور مسلمان شہداء کی لاشوں پر گدوں کی طرح ٹوٹ پڑیں۔ شہداء کے پیٹ چاک کیے، ان کے ناک کان کاٹ کے ہاروں پہ پرو دیے اور ان کے کلیجے نکال کر چبانے لگیں۔ ہندہ بن عتبہ نے حضرت حمزہ کی لاش کی سخت بے حرمتی کی، آپ کے اعضاء کاٹ کر گلے کا ہار بنایا اور ڈائن کی طرح آپ کا کلیجہ نکال کر چباتی رہی۔ پھر شراب اور بربریت کے نشے میں سرمست ہو کر یہ اشعار گنگنانے لگی، میں نے احد میں حمزہ سے اپنا دل خوب ٹھنڈا کر لیا، پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ تک نکال لیا۔ اب میرے اس جان لیوا رنج و غم کی سخت ٹیسیں ختم ہو گئیں جو میں اپنے سینے میں محسوس کیا کرتی تھی۔ دونوں فوجیں لڑتے لڑتے نڈھال ہو چکی تھیں۔ خالد بن ولید نے پشت احد سے حملہ کر کے مسلمانوں کی فتح کو سخت نقصان پہنچایا تھا، مگر اس کا زور اب ختم ہو گیا تھا، تاہم مسلمانوں کی طاقت بھی اب جواب دے چکی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی پہاڑی پر چڑھ چکے تھے جہاں ابو سفیان کے لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آخر ابو سفیان سامنے کی پہاڑی پر چڑھا اور اس نے وہاں سے آواز دی، کیا محمد ہیں؟ حضور نے اشارہ کیا کہ جواب نہ دیا جائے۔ جواب نہ پا کر ابو سفیان نے چیخ کر پوچھا، کیا علی ہیں؟ اس کا بھی مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ اب ابو سفیان نے جناب ابو بکر اور جناب عمر کے نام پکارے، اس کا جواب بھی مسلمانوں کی طرف سے کچھ نہ دیا گیا۔ ابو سفیان نے اطمینان کا سانس لیا اور بڑی انبساط سے بولا، تو اچھا ہوا، سب کے سب مارے گئے۔ اس وقت حضرت عمر سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے چیخ کر ابو سفیان کو جواب دیا، او دشمن خدا، تیرے پہلو کے خار سالم ہیں اور ہم سب زندہ ہیں۔ اس جواب پر ابو سفیان کا مسرت و انبساط سے چمکتا ہوا چہرہ ماند پڑ گیا۔ وہ چند لمحے سکتہ کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اپنی شرمندگی اور خجالت کو چھپانے کے لیے اپنے بتوں کے نام لے لے کر ان کی جے کار کرنے لگا۔ اس نے گلا پھاڑ کے نعرہ لگایا، اعلیٰ ہبل، اے ہبل تو سر بلند رہے۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے سے روک رکھا تھا، لیکن ابو سفیان کے اس نعرے پر آپ نے جواب دینے کا حکم دیا اور ایک صحابی نے جواب میں کہا، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی کی ذات بلند و برتر ہے۔ ابو سفیان نے پھر ڈینگ ماری، العزا و عزا لکم، ہماری تائید میں عزا ہے اور تمہارے ساتھ کوئی عزا نہیں۔ حضور کے حکم سے صحابی نے فوراً جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم،
ہمارا مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنگ کے وقت عرب رجز پڑھتے تھے۔ رجز نثر کے وہ جملے یا نظم کے وہ اشعار ہوتے ہیں جو عرب اپنی اور اپنے خاندان کی برتری کے لیے کہتے تھے۔ اس میں اپنے خاندان کے علاوہ کفار، اپنے بتوں اور مسلمان خدا کی عظمت کا ذکر کرتے تھے۔ ان رجز کا انداز، لہجہ اور الفاظ پرغرور ہوتے تھے، مگر اس زمانہ میں اس کا رواج تھا اور اسے معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ اس جگہ ایک سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ جب حضور پاک نے صحابہ کرام کو جواب دینے سے منع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے ابو سفیان کو جواب کیوں دیا؟ کیا یہ حضرت عمر کی غلطی نہیں تھی؟ اور کیا انہوں نے اپنے سالار کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی؟ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ نسیان اور بھول کا شکار تو ام البشر حضرت آدم بھی ہوئے تھے اور حضرت عمر بھی تو انسان تھے۔ دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ حضور نے حضرت عمر کے اس اقدام کو خود ہی درگزر فرما دیا تھا اور فوراً ہی جواب دینے کا حکم دیا تھا، اس لیے ہمیں یہ اعتراض زیب نہیں دیتا۔ تاہم حضرت عمر کا یہ اقدام کہ انہوں نے یہ افواہ سن کر کہ حضور پاک شہید کر دیے گئے ہیں خاکم بدہن اپنی تلوار پھینک دی اور حضور جو زندہ سلامت تھے کی حفاظت کی طرف سے غافل ہو جانا ایک ایسا اقدام تھا جس کی بندوں ہی نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی گرفت کی تھی۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ حضور سرکار دو عالم کی شہادت کی افواہ مدینہ منورہ تک پہنچ گئی تھی اور آپ کی دختر نیک اختر خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا حواس باختہ ہو کر بھاگتی ہوئی میدان احد میں پہنچ گئی تھیں۔ اس وقت تک حضور کے زخموں سے خون بہنا بند نہ ہوا تھا۔ جناب علی المرتضیٰ اپنی سپر میں پانی بھر بھر کے لاتے اور سیدہ زہرا آپ کے زخموں کو دھوتی، مگر خون پھر بھی بند نہ ہوا۔ اس وقت آپ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر زخموں میں بھرا اور پھر پٹی باندھ دی جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ واضح رہے کہ غزوہ بدر کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا اور جناب علی کی شادی ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام کی طرف سے ابو سفیان کے جملوں کے جوابات اس قدر دندان شکن تھے کہ ابو سفیان نے اندازہ لگا لیا کہ اس وقت مسلمانوں سے مزید جنگ کا نتیجہ اس کے حق میں اچھا نہ ہوگا، اس لیے جس حد تک فتح حاصل ہوئی ہے اسے غنیمت جان کر مکہ کو واپس ہو جائے۔ چنانچہ وہ حوصلہ ہار کر واپس ہو گیا۔ ابو سفیان نے واپس جاتے ہوئے اپنے دل کو خوش کرنے اور اپنے ساتھیوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے چیخ کر مسلمانوں کو مخاطب کیا، ہم نے بدر کے مقتولین کا انتقام لے لیا، آئندہ سال پھر بدر میں جنگ ہوگی۔ حضرت نے فوراً ایک صحابی کے ذریعے اسے جواب دیا، ہاں یہ ہمارے اور تمہارے درمیان انشاءاللہ پختہ عہد ہے۔ میدان احد میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور انہیں نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن جب مشرکین مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم زندہ و سلامت ہیں تو ان کی مدینہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ میدان احد ہی سے واپس چلے گئے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔